شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمینہ وقار سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ قومی اسمبلی نے آئندہ مالی سال کے بجٹ تجاویز کو قانونی تحفظ دیتے ہوئے آج فائنانس بل 2022-23 کی منظوری دی۔ وزیر اعظم نے قوم سے اپیل کی ہے کہ وہ کرونا وائرس کے مریضوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر احتیاطی تدابیر پر عمل کرے۔ جرمنی نے خطے میں امن اور استحکام کے لیے پاکستان کی مسلسل کوششوں کو سراہا ہے۔ 1443 ہجری کے ذو الحج کے چاند کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج شام کراچی میں ہو رہا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ قومی اسمبلی نے آج آئندہ مالی سال کی بجٹ تجاویز کو قانونی تحفظ دیتے ہوئے مالیاتی بل 2022-23 منظور کر لیا۔ یہ بل خزانہ کی وزیر مملکت عائشہ غوث پاشا کی جانب سے پیش کیا گیا۔ آئندہ مالی سال کے لیے 9,502 ارب روپے حجم کا بجٹ پائیدار اقتصادی ترقی، صنعتی اور زرعی ترقی اور غریبوں کے لیے سہولت کے اقدامات کا احاطہ کرتا ہے۔ بجٹ میں آئندہ مالی سال کے لیے 800 ارب روپے کا وفاقی سرکاری شعبے کا ترقیاتی پروگرام شامل ہے۔ بجٹ میں آبی ذخائر، ٹرانسپورٹ، مواصلات، توانائی، اعلیٰ تعلیم، صحت، سائنس و ٹیکنالوجی اور متوازن علاقائی ترقی جیسے شعبوں کی بہتری پر توجہ دی گئی۔ معاشرے کے محروم طبقات کو فائدہ دینے کے لیے مخصوص اعانتوں کی مد میں 699 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بجٹ میں 364 ارب روپے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن کے ذریعے اشیاء ضروریہ پر اعانت کی فراہمی کے لیے 12 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ اس سے پہلے مالیاتی بل پر حزب اختلاف کے ارکان کے تحفظات کا جواب دیتے ہوئے خزانہ کی وزیر مملکت عائشہ غوث پاشا نے کہا کہ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں معاشرے کے نظر انداز کیے گئے طبقات کو سہولت فراہم کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ سینٹ کی زیادہ تر سفارشات مالیاتی بل میں شامل کی گئی ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے قوم پر زور دیا ہے کہ وہ ملک میں کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے تناظر میں کرونا وائرس سے بچاؤ کی حفاظتی تدابیر پر عمل درآمد کرے۔ وزیر اعظم نے کرونا وائرس کی صورتحال پر غور کے لیے ایک اجلاس کی صدارت کی۔ انہوں نے صوبوں کے چیف سیکرٹریز کو ہدایت کی کہ پرہجوم مقامات پر SOPs پر عمل درآمد کے علاوہ مکمل ویکسینیشن، بوسٹر ڈوزز اور ماسک اور سینیٹائزرز کا استعمال یقینی بنائیں۔ انہوں نے عید الاضحیٰ سے قبل مویشی منڈیوں، شادیوں اور دوسری نجی تقریبات میں ماسک اور سینیٹائزرز کے استعمال پر بھی زور دیا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ سندھ کی پوری آبادی کو ویکسین لگائی جا چکی ہے، جبکہ پنجاب اور دوسرے صوبوں میں ویکسین لگانے کا عمل جاری ہے۔ وزیر اعظم نے متعلقہ حکام کو یہ بھی ہدایت کی ہے کہ SOPs پر عمل درآمد کو نہ صرف یقینی بنائیں بلکہ اس بارے میں بڑے پیمانے پر آگاہی مہم شروع کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ عزم دہرایا ہے کہ ملک کو اقتصادی لحاظ سے خود کفیل بنایا جائے گا۔ انہوں نے آج ایک ٹویٹ میں کہا کہ اس سال 14 اگست کو اپنے پیارے وطن کے قیام کے 75 سال پورے ہونے کے موقع پر ہم اس انعام پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور قائد اعظم علامہ اقبال اور ان تمام ممتاز شخصیات کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں دنیا میں جداگانہ تشخص دلانے کے لیے سیاسی، جمہوری اور قانونی جدوجہد کی۔ انہوں نے اس سال پاکستان کی ڈائمنڈ جوبلی تقریبات کے لیے عزم عالی شان اور شاد رہے پاکستان کے لوگوں کی تعریف کی۔ اطلاعات و نشریات کی وزیر مریم اورنگزیب نے نصاب تعلیم کو مستقبل کی ضروریات کے مطابق ہنرمندی اور انسانی وسائل کی ترقی پر مبنی تیار کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے آج قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے تعلیمی اداروں میں ڈیجیٹل میڈیا اور فنون لطیفہ کی تعلیم کے فروغ کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر اطلاعات نے تعلیمی اداروں میں آئین کی تعلیم دینے پر زور دیا تاکہ طلباء کو آئینی معاملات اور جمہوری اقدار کے بارے میں واقفیت حاصل ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تعلیمی اداروں میں فنون لطیفہ کی تعلیم کے ذریعے اپنی ثقافت اور ورثے کو ترقی دے سکتے ہیں۔
پاکستان میں جرمنی کے سفیر نے آج راولپنڈی میں بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے الوداعی ملاقات کی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی، مجموعی علاقائی صورتحال اور مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بری فوج کے سربراہ نے کہا کہ پاکستان جرمنی کے ساتھ اپنے تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ انہوں نے معزز مہمان کا ان کی خدمات پر شکریہ ادا کیا اور دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات اور دفاعی اور سیکورٹی کے شعبوں میں تعاون آگے بڑھانے میں ان کے کردار کو سراہا۔ معزز مہمان نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی مسلسل کوششوں کو تسلیم کیا اور دو طرفہ تعاون کو مزید آگے بڑھانے کے عزم کا اظہار کیا۔ مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج شام کراچی میں ہو رہا ہے، جس میں ذی الحجہ 1443 ہجری کے چاند کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ کمیٹی کے چیئرمین مولانا محمد عبدالخبیر آزاد اجلاس کی صدارت کریں گے۔ زونل کمیٹیوں کے اجلاس بھی ان کی متعلقہ صدر مقامات اسلام آباد، لاہور، کوئٹہ اور پشاور میں ہوں گے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی